عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی اچھی سٹوری جس کا نام ہے مداوا۔ اسے خالد شیخ طاہری نے تحریر کیا ہے۔ میری طرح آپ کو بھی یہ کہانی بہت پسند آنے والی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ شہر کے لوگ ہی نہیں، پورے ملک کے عوام اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ وکلاء اس مقدمے کو خاص اہمیت دے رہے تھے کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ تھا۔ ملزم نے خود گرفتاری پیش کر کے اپنے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا اور عدالت سے سخت سزا دینے کی اپیل کی تھی۔ ملزم کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک مشہور شخصیت تھی۔ وہ قاتل تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا تھا، مگر وہ خود کو کسی بھی قسم کی رعایت کا حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ پہلے دن سے ہی یہ مقدمہ میڈیا پر بریکنگ نیوز بنا ہوا تھا۔ ہر چینل کے صحافی کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے اس کے چینل پر مقدمے کی کارروائی کی خبر نشر ہو۔ اس لیے آج کمرہ عدالت میں وکلاء اور صحافی برادری کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اچانک عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب اپنے چیمبر سے نکل کر کمرہ عدالت میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر لوگوں کی تعداد کو دیکھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر اینک ناک پر ٹکائی اور سامنے رکھی فائل کھولنے لگے۔ ان کے چہرے پر گہری طمانینت طاری تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جو فیصلہ وہ سنانے جا رہے ہیں اس سے وہ خود بھی مطمئن ہیں۔ ہاسپٹل سے گھر جاتے ہوئے پروفیسر حماد صدیقی کا موڈ نہایت خوشگوار تھا۔ ہاسپٹل کی پارکنگ سے نکل کر وہ مین روڈ پر پہنچے تو ہاتھ بڑھا کر آڈیو پلیئر آن کر دیا اور مہدی حسن کی مشہور غزل زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں لگا دی۔ وہ ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہے تھے۔ ڈاکٹر شبینہ کے خوبصورت خیالات نے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ پروفیسر حماد صدیقی ملک کے نامور سرجن تھے۔ ڈگریوں کی ایک لمبی قطار ان کے نام کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، ستواں ناک، ذہانت سے بھرپور آنکھیں اور چوڑی پیشانی جس پر بال بکھرے رہتے تھے۔ کن پٹیوں کے بال سفید ہونا شروع ہو چکے تھے۔ 45 سال کے ہونے کے باوجود وہ غیر شادی شدہ تھے، مگر اپنی فٹنس، خوبصورت اور بردبار شخصیت کی بدولت 35 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ سنجیدہ طبیعت نے تعلیمی زندگی سے لے کر پیشہ ورانہ زندگی تک انہیں صنف نازک سے دور رکھا۔ وہ خود بھی اپنی تمام تر توجہ اپنے پیشے کے جانب مرکوز رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کے نام کا ڈنکا پورے ملک بلکہ بیرون ممالک میں بھی بجنے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے ان کی سنجیدہ طبیعت میں خوشگوار تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وجہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں آنے والی ڈاکٹر شبینہ تھیں۔ ڈاکٹر شبینہ ان کی زندگی میں آنے والی واحد خاتون تھیں جو ان کی ہم مزاج تھیں۔ ڈاکٹر شبینہ کی عمر 32 سال تھی۔ قبول صورت، دراز قد، گوری رنگت اور متناسب جسم کی مالک تھیں۔ خاص طور پر مزاج میں رکھ رکھاؤ اور لہجے کے دھیمے پن نے پروفیسر صاحب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ حال ہی میں انگلینڈ سے ڈگری لے کر ان کے ہاسپٹل میں تعینات ہوئی تھیں۔ 2 ماہ کے عرصے میں ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ جب ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ گئے تو مستقبل کا سوچ کر کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی شادی کا اعلان کرنے والے تھے۔ آج جب پروفیسر حماد صدیقی ہاسپٹل سے نکلے تو ان کا موڈ اچھا ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ڈاکٹر شبینہ نے ہاں کر دی تھی اور وہ 27 دسمبر کو شادی جیسے مقدس بندھن میں بندھنے والے تھے۔ اپنے خیالات میں گم پروفیسر حماد صدیقی اس وقت چونکے جب ایک بچہ بھاگتا ہوا ان کی گاڑی کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اب بچے کو بچانے کا واحد راستہ یہ تھا کہ وہ اپنی گاڑی زیر تعمیر پلازا کی جانب موڑ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بریک لگنے سے گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور روڈ کے کنارے پڑے پتھر اور بجری کے اوپر سے ہوتی ہوئی پلازا کے ایک ستون سے جا ٹکرائی اور وہ کلا بازی کھا کر پانی سے بھرے ایک بڑے حوض نما گھڑے میں جا گری۔ جھٹکوں سے ان کا سر دروازے سے ٹکرایا۔ آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ چادر سی تن گئی۔ آخری احساس ایک گداز چیز کا تھا جو اسٹیئرنگ سے نکل کر ان کے سینے پر پھیل چکی تھی۔ پروفیسر حماد صدیقی کی آنکھ ایک نرم لمس سے کھلی۔ چند لمحوں تک وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک خوشبو کا جھونکا ان کی ناک سے ٹکرایا تو وہ چونک اٹھے۔ دائیں جانب گردن گھما کر دیکھا تو ڈاکٹر شبینہ ان کی کلائی تھامے کھڑی تھی۔ سرہانے ہی گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ بھی رکھا ہوا تھا۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر شبینہ جلدی سے آگے بڑھی
اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مبادا وہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ ڈاکٹر شبینہ کو اپنے قریب دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے کانوں میں ڈاکٹر شبینہ کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ شاید کسی کو بلا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک نوجوان ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نرس کے ہاتھ میں فائل اور ٹرے تھی جس میں مختلف دوائیں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر شبینہ، اگر سر کو ہوش آ گیا ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ سر منصور کو اطلاع دے دی جائے گی، وہ بھی کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، آنے والے نوجوان ڈاکٹر نے کہا۔ حماد صدیقی نے آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈاکٹر، منصور کو کہنا میری پسندیدہ چاکلیٹ ضرور لیتا ہے۔ جی ضرور سر، کہہ دوں گا، ڈاکٹر نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ کمرے میں موجود تمام افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ MRI اور مختلف ٹیسٹ سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ پروفیسر حماد صدیقی خطرے سے باہر ہیں، مگر 24 گھنٹوں کی بے ہوشی نے سب کو تشویش میں ڈال رکھا تھا۔ مگر ان کے ہوش میں آنے سے اسپتال کے عملے کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی تھی۔ آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، ڈاکٹر شبینہ کے خفگی لہجے میں بے پناہ پیار امڈ آیا۔ پلیز شبینہ، تم خود سوچو، میں ایسے حالات میں کیا کرتا، لوگ کیا کہتے؟ بچوں کی زندگیاں بچانے والے نے ایک بچے کی جان لے لی، اور میں کون ہوتا ہوں کسی کی جان بچانے والا یا لینے والا؟ اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا، سوچا ایک بچے کی اور جان بچا لوں بغیر آپریشن کے۔ پروفیسر حماد صدیقی 2 دن ہسپتال میں رہ کر ڈسچارج ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ اپنے گھر کے بیڈ روم میں تھے۔ ڈاکٹر شبینہ ڈیوٹی ختم کر کے ان کے پاس موجود تھیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ڈاکٹر شبینہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ ڈاکٹر شبینہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم ساتھ ہو نا، پھر مجھے کیا فکر، بس اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اب یہ کوئی نوعمری کی محبت تو تھی نہیں کہ ڈاکٹر شبینہ کے رخسار گلابی ہو جاتے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ اپنا خیال رکھیں، 1 ہفتہ آرام کریں، ہاسپٹل کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ آپ کی کلاسز اور OPD میں دیکھ لوں گی، اگر کوئی ایشو ہوا تو فون پر رابطہ کر لوں گی۔ ڈاکٹر شبینہ نے ان کے ہاتھ چھوڑے اور اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹانے لگیں۔ جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے سکینہ اور سلیم خان یہیں رہیں گے، شام کو میں آ جایا کروں گی، اور ہاں، رات کا کھانا میں یہیں کھایا کروں گی، میں نے ماموں کو بتا دیا ہے۔ ڈاکٹر شبینہ میڈیکل باکس سے ان کی دوائیں نکالتے ہوئے بولیں۔ مگر وہ ہمارا کوئی یہ وہ نہیں، جب آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے پھر سوچیں گے، فی الحال مکمل آرام۔ دس از مائی آرڈر۔ ڈاکٹر شبینہ نے ان کی بات کاٹ کر اس انداز سے کہا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈاکٹر شبینہ سمجھ گئی تھیں کہ پروفیسر حماد صدیقی کا اشارہ کس جانب ہے۔ جو حکم ملکہ عالیہ، پروفیسر حماد صدیقی نے لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا تو کمرہ دونوں کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر ڈاکٹر شبینہ ان کے ساتھ رہیں، پھر ضروری ہدایات دے کر گھر جانے کے لیے نکل گئیں۔ ڈاکٹر شبینہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ والد فہیم احمد کے پاس اتنی دولت تھی جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے کاروبار سے زمینوں کی خرید و فروخت تک، پلاسٹک کی چیزیں بنانے والی فیکٹریاں، وراثت میں ملنے والی سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی جس سے آنے والی ہر سال بے حساب آمدنی، ان سب کے باوجود فہیم احمد کی سب سے بڑی دولت شبینہ تھی، جسے وہ دل و جان سے چاہتے تھے۔ شریک حیات کی جدائی کے بعد ان کی زندگی کا محور شبینہ کی ذات تھی۔ شبینہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ فہیم احمد نے ان کی تعلیمی کیریئر میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی۔ MBBS کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تک بھیج دیا۔ ڈاکٹر شبینہ کو بچوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ انہوں نے اسی شعبے میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور پاکستان لوٹ آئیں۔ MBBS کرنے کے بعد فہیم احمد کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائیں، مگر کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ قریبی جاننے والے ان کی دولت پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ کچھ رشتے غیروں سے بھی آئے جنہیں فہیم احمد نے خود مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر شبینہ کی سنجیدہ طبیعت بھی آڑے آتی رہی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا شریک حیات ان کا مزاج شناس ہو۔ رشتوں کی تلاش کے دوران وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلینڈ چلی گئیں۔
آج جب ان کی یہ تلاش ختم ہو چکی تھی تو فہیم احمد اس دنیا میں نہیں رہے۔ انتقال سے قبل ڈاکٹر شبینہ کو اپنے قابل اعتماد سالے عزیز الرحمان کے حوالے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر شبینہ کے ماموں فہیم احمد کے تمام کاروبار کا حساب کتاب رکھتے تھے اور آج بھی اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ ڈاکٹر شبینہ بھی ان پر بھروسہ اور اعتماد کرتی تھیں۔ جب پروفیسر حماد صدیقی ان سے ملے تو انہیں اپنے بھانجی کی پسند آئی۔ انہی کی مشاورت سے دونوں نے اپنی شادی کی تاریخ طے کی تھی، مگر پروفیسر حماد صدیقی کے حادثے کی وجہ سے سارا پروگرام درہم برہم ہو گیا۔ آج جب ڈاکٹر شبینہ گھر واپس لوٹی تو چوکیدار سے پتہ چلا عزیز الرحمان ان کا انتظار کرتے کرتے اکیلے ہی پروفیسر صاحب کی خیریت معلوم کرنے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر شبینہ نے چونک کر اپنے پرس سے موبائل نکالا تو ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا اور عزیز الرحمان کی 5 مسڈ کالز لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ماموں کو ایک پیغام ارسال کیا کہ وہ گھر پہنچ چکی ہیں۔ فریش ہونے کے بعد کچن میں گئیں، کافی تیار کر کے اپنے کمرے میں آ گئیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگیں۔ عزیز الرحمان ایک جہاں دیدہ شخص تھے۔ فہیم احمد کے انتقال کے بعد وہ ہر حال میں ان سے کیا وعدہ نبھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر شبینہ سے کبھی غافل نہیں رہے۔ انگلینڈ میں بھی فہیم احمد کے ایک دوست کو ڈاکٹر شبینہ کا خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی ہر 6 ماہ بعد چکر لگا آتے۔ فہیم احمد نے مرتے وقت عزیز الرحمان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شبینہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ایک بہترین جیون ساتھی ڈھونڈنے میں شبینہ کا ساتھ دیں گے۔ جس دن ڈاکٹر شبینہ نے انہیں پروفیسر حماد صدیقی سے ملوایا، عزیز الرحمان پہلے ہی تمام معلومات اکٹھی کر چکے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کی ملاقات پروفیسر سے ہوئی، فوراً رضامندی دے دی اور دونوں کو بٹھا کر شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ وہ آج سارا دن اسی بارے میں سوچتے رہے۔ پروفیسر ہاسپٹل سے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ وہ شبینہ کی موجودگی میں ان سے ملنا چاہ رہے تھے، مگر شام سے شبینہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ آخر کار وہ اکیلے ہی یہ سوچ کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے کہ ہو سکتا ہے شبینہ ہاسپٹل میں بزی ہو اور کچھ دیر بعد وہ پروفیسر حماد صدیقی کے گھر مل جائے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے پروفیسر کے نمبر پر کال ملا دی۔ عزیز الرحمان پروفیسر حماد سے 5 سال ہی بڑے ہوں گے۔ دونوں میں بے تکلفی تھی، مگر عزیز الرحمان پروفیسر کو بیٹا ہی کہتے تھے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں شبینہ کے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہو جاؤں۔ عزیز الرحمان چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولے۔ وہ شبینہ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پہنچے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شبینہ سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، مگر وہ کہتی ہیں پہلے میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں۔ پروفیسر حماد بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم صحت یاب ہو جاؤ، پھر مل بیٹھ کر ایک تاریخ مقرر کر لیں گے۔ دسمبر تو سمجھو گزر ہی گیا۔ 29 فروری کو شبینہ کی سالگرہ ہے، منفرد دن ہوگا تو کیوں نہ یہ تاریخ مقرر کر دی جائے۔ عزیز الرحمان نے مسکراتے ہوئے پروفیسر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر شبینہ راضی ہو جاتی ہیں تو پھر میری طرف سے پکا سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پروفیسر حماد نے اپنے کندھے ہلکے سے اچکاتے ہوئے کہا۔ عزیز الرحمان کچھ دیر اور بیٹھ کر چلے گئے۔ پروفیسر حماد ایسے ہی بیٹھ کے سرہانے ٹیک لگائے ہوئے سوچنے لگے۔ شبینہ اب ان کی ضرورت بن چکی تھی۔ ضرورت اگر محبت بن جائے تو لازم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اتنی شدت سے ان کی زندگی میں آئے گی اور ان کا غرور و پندار سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ یہ ہو چکا تھا۔ وہ مکمل ڈاکٹر شبینہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ پاکستان میں ہی نہیں، انگلینڈ اور ہالینڈ میں بھی کچھ خواتین نے ان کی جانب قدم بڑھائے تھے، مگر ان کی طرف سے بے اعتنائی دیکھ کر پیچھے ہٹا لیے۔ آج ایک عام شکل و صورت والی نے انہیں محبت کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ اچانک بری طرح چونک گئے۔ خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سلیم دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ سلیم گلاس میز پر رکھنے لگا تو وہ جلدی سے بولے، مجھے دے دو۔ گلاس لے کر سلیم کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ کچھ اور بھی سوچنا چاہتے تھے مگر سر بھاری ہو رہا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی دودھ پیا اور بیڈ پر دراز ہو گئے۔ نیا سال شروع ہوا تو پروفیسر حماد کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ مکمل صحت یاب تو وہ 1 ہفتہ پہلے ہی ہو چکے تھے، مگر ڈاکٹر شبینہ کی سخت تنبیہ سے پورے 10 دن چھٹی کر کے ہسپتال آئے تھے۔ ان کے آنے کی خوشی میں پورے ہاسپٹل کے ملازمین سمیت ہر مریض کو مٹھائی اور فروٹ تقسیم کیے گئے تھے۔ شام کو ان کے گھر پر ان کی صحت یابی کی خوشی میں ایک جشن منایا گیا، جس میں ہاسپٹل کے سٹاف کے علاوہ پروفیسر اور ڈاکٹر شبینہ کے تمام جاننے والے شریک تھے۔
ایک حادثے نے دونوں کو اور قریب کر دیا تھا۔ اب وہ کہیں بھی جاتے ڈاکٹر شبینہ کا ساتھ ہوتا۔ کچی عمر کی چاہت کا ولولہ اور جوش تو لوگوں نے دیکھا اور سنا تھا، مگر پکی عمر کی چاہت کا اندازہ انہیں پروفیسر حماد اور ڈاکٹر شبینہ کو دیکھ کر بخوبی ہو رہا تھا۔ شادی سے پہلے ہی جب انہیں مبارکباد ملتی وہ مسکرا کر رہ جاتے، ڈیوٹی کے دوران تو وہ تندہی سے اپنے فرائض انجام دیتے، جیسے ہی فراغت میسر آتی وہ مستقبل کی پلاننگ میں مصروف ہو جاتے۔ کبھی پروفیسر کے آفس میں ایک گھمبیر خاموشی کا راج ہوتا تھا، اب کہے گونجتے، سرگوشیاں سنائی دیتی۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ان کی شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ نکاح کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ ولیمے کے لیے شہر کا سب سے خوبصورت اور مہنگا ترین ہال بک ہو چکا تھا۔ شاپنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اب بس 29 فروری کا انتظار تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ انتظار لا حاصل ہے۔ تقدیر الگ تھلگ دور کھڑی ان کی تیاریوں پر تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ فرزانہ گاؤں کی ایک سیدھی سادی امور خانہ داری میں ماہر 5 جماعتیں پاس لڑکی تھی۔ 3 سال پہلے جب شادی ہو کر شہر آئی تو گھبرائی سی رہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ گھر کا سناٹا تھا۔ یہ سناٹا اسے کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس کا شوہر جہاں زیب انٹر پاس تھا، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے مزدوری کرنے صبح گھر سے نکلتا تو شام کو ہی واپس پہنچتا۔ دونوں چاہتے تھے کہ ان کے صحن میں کوئی کلکاریاں مارنے والا آ جائے، کچھ تو گھر میں رونق ہو، مگر 5 سال گزر چکے تھے۔ 6 سال فرزانہ امید سے ہوئی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ 9 ماہ جہاں زیب نے فرزانہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ہر طرح سے خیال رکھا، مگر جب بیٹا پیدا ہوا تو بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے اس کا نام شاہ زیب رکھا۔ شاہ زیب کو جسمانی طور پر کوئی کمزوری نہیں تھی، مگر اندرونی طور پر کچھ ایسی خرابی تھی کہ وہ جو بھی پیتا الٹی کر دیتا۔ فرزانہ کی نارمل زچگی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اسم وہاں بچوں کے فزیشین تھے۔ انہوں نے مکمل چیک اپ کے بعد شاہ زیب کا کیس پروفیسر حماد سے ڈسکس کر کے ان کے طرف ریفر کر دیا۔ اب فرزانہ جہاں زیب کے ساتھ پروفیسر حماد کے ہاسپٹل میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاں زیب اکیلا شاہ زیب کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، مگر فرزانہ ضد کر کے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ہمارا شاہ زیب ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ فرزانہ گرم کمبل میں لپٹے ننھے سے وجود کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جہاں زیب سے بولی۔ انشاءاللہ، ڈاکٹر حماد بچوں کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر اسلم نے خود ہمارے شاہ زیب کی پوری ہسٹری ان کو بتائی ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے، ورنہ ڈاکٹر حماد کو مریض دکھانے کے لیے ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھنا ہمارا شاہ زیب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جہاں زیب نے جواب دیا۔ ابھی فرزانہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دائیں جانب والا دروازہ کھلا اور شاہ زیب جہاں زیب کی پکار سنائی دی۔ فرزانہ اور جہاں زیب جلدی سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ پروفیسر حماد نے شاہ زیب کے معائنے کے دوران ڈاکٹر شبینہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ دونوں انہماک سے شاہ زیب کا تفصیلی معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھے اور شاہ زیب کو فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ 4 گھنٹے بعد رپورٹس دیکھ کر شاہ زیب کو خصوصی مریض قرار دے چکے تھے۔ اس کے جسم کی اندرونی ساخت نارمل حالت میں نہیں تھی، جس کا حل صرف آپریشن تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً جہاں زیب کو آپریشن کی تاریخ دے دی۔ آپریشن پروفیسر حماد اور شبینہ کی شادی کے بعد تیسرے دن 3 مارچ کو رکھا گیا۔ یہ اسپیشل کیس تھا، جس کی وجہ سے داخل ہونے سے لے کر آپریشن تک کا سارا خرچہ پروفیسر نے سرکاری طور پر ادا کرنے کی بھی درخواست آگے بھجوا دی، جو منظور کر لی گئی۔ جہاں زیب اور فرزانہ بھی مطمئن ہو گئے۔ انہیں پروفیسر حماد پر پورا یقین تھا۔ اس آپریشن کے بعد پروفیسر اور شبینہ ہنی مون کے لیے یورپ نکلنے والے تھے۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا، اس لیے انہوں نے پوری توجہ سے آپریشن کے لیے اپنی شادی کے بعد کی تاریخ دی تھی۔ پروفیسر حماد نے آج جب اپنی OPD ختم کی تو ڈاکٹر شبینہ کو بلوا کر انتہائی نگہداشت کے شعبے میں شاہ زیب کا ایک بار پھر معائنہ کیا۔ دونوں نے متفقہ طور پر شاہ زیب کو آپریشن کے لیے تیار قرار دے دیا۔ وہ 26 فروری کا ایک چمکیلا دن تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر شبینہ اپنے گھر کے لان کی سنہری دھوپ میں بیٹھی پروفیسر حماد کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اچھے موسم کی وجہ سے شہر کی مارکیٹس میں گہما گہمی شروع ہو چکی ہوگی۔ نکاح اور ولیمے کے جوڑے دکان سے اٹھانے تھے، جو فٹنگ کے لیے دیے گئے تھے۔ خرید تو وہ پہلے ہی چکے تھے۔ آج انہیں اپنے قریبی جاننے والوں کو شادی کے دعوت نامے بھی تقسیم کرنے تھے۔ ان سب مصروفیات کے باوجود وہ اپنے مریض کو نہیں بھولے تھے۔
واپسی میں ان کا پروگرام تھا کہ ہاسپٹل کا بھی ایک چکر لگاتے آئیں گے۔ موبائل کی سنسناہٹ سے ڈاکٹر شبینہ اپنے خیالات سے چونک کر باہر نکل آئیں۔ موبائل سامنے میز پر رکھا ہوا تھا۔ اسکرین پر پروفیسر حماد کا نام دیکھ کر فوراً کال اٹھا لی۔ کہاں ہیں آپ؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ لہجے میں ہلکی سی ناراضگی شامل تھی۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، شاہ زیب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پروفیسر حماد کی یہ بات سن کر اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی سیدھی ہاسپٹل ہی پہنچ جاتی ہوں، شاپنگ واپسی میں کر لیں گے۔ نہیں، آپ ایسا کریں، مارکیٹ جائیں، سامان لیں، جب تک میں ہاسپٹل پہنچ کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، پھر آگے کا پروگرام بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعوت نامے کل تقسیم کر دیں گے، میں بس آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ ڈاکٹر شبینہ نے بات مکمل کی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر مارکیٹ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اپنے جوڑے جیسے ہی پیک کروا کر دکان سے نکلی، ان کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ فوراً ہاسپٹل پہنچیں، پروفیسر حماد کا حکم تھا۔ مارکیٹ سے نکل کر انہوں نے اپنی کار تیز رفتاری سے پارکنگ سے نکالی اور سڑک کی طرف بڑھا دی۔ سڑک کے 100 میٹر کے فاصلے پر یو ٹرن تھا، جہاں سے مڑتے ہی وہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتی۔ انہوں نے جیسے ہی موڑ کاٹا، پیچھے سے آنے والی تیز رفتار وین ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ بریکس لگنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ڈاکٹر شبینہ کی گاڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے ایک کھمبے سے جا ٹکرائی۔ دروازے کا ایک حصہ ٹوٹ کر ڈاکٹر شبینہ کے پہلو میں گھس گیا۔ گردن اور چہرہ بری طرح مجروح تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر ان میں زندگی کی رمق موجود نہیں تھی۔ سر، آپ کو فوراً ایمرجنسی میں طلب کیا گیا ہے۔ اسٹاف نرس کی بات سن کر پروفیسر حماد نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں نرس پریشان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاہ زیب کا معائنہ کر کے ابھی اپنے آفس میں آ کر بیٹھے ہی تھے۔ ان کا دفتری فون مسلسل بج رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ کیا؟ میں پہنچ رہا ہوں۔ انہوں نے ریسیور میز پر پھینکا اور آفس سے نکل کر ایمرجنسی کی جانب دوڑے، جہاں ڈاکٹر شبینہ زندگی سے آزاد ایک بیڈ پر پڑی تھیں۔ وین کا ڈرائیور بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو چکا تھا۔ 4 مسافر زخمی تھے جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی تھی۔ پروفیسر حماد کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ سکتے کی حالت میں اس بیڈ کو تک رہے تھے جس پر ڈاکٹر شبینہ سفید چادر اوڑے اپنی نیند سو رہی تھی۔ ان کے ذہن سے شاہ زیب کی نازک حالت بھی نکل چکی تھی۔ معائنے کے بعد وہ فوری طور پر آج شام کو ہی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تمام انتظامات کا کہہ کر اپنے آفس میں آئے تھے کہ یہ اندھوناک خبر ملی تھی۔ دوسرے دن صبح جہاں زیب اور فرزانہ کی دنیا ہی لٹ گئی۔ شاہ زیب کا آپریشن نہ ہو سکا اور وہ ننھا پھول کھلتے ہی مرجھا چکا تھا۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ جہاں زیب کام سے واپس گھر پہنچ کر نہانے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فرزانہ باورچی خانے میں کھانا گرم کر رہی تھی۔ جہاں زیب نے تولیہ صحن میں لگے تار پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا بے اختیار چونک اٹھا۔ دروازے پر پروفیسر حماد کھڑے تھے۔ ان کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ کپڑوں کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے کئی دن سے تبدیل نہیں کیے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں مختلف پھل تھے۔ سر، آپ؟ جہاں زیب کے منہ سے نکلا۔ پروفیسر حماد نے ایک نظر جہاں زیب کو دیکھا اور گردن جھکا دی۔ سر، اندر آئیے، یہ کہہ کر جہاں زیب نے دروازہ پورا کھول کر راستہ بنایا۔ فرزانہ، دیکھو کون آیا ہے۔ جہاں زیب نے صحن میں رکھی چارپائی پر ایک میلی سی چادر بچھا دی۔ فرزانہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ وہ بھی پروفیسر کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پروفیسر حماد کو دیکھ کر اسے شاہ زیب یاد آ گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ پروفیسر حماد نے سر کے اشارے سے جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، شاپر آگے بڑھا دیا۔ فرزانہ نے ایک نظر جہاں زیب کی جانب دیکھا جس نے آنکھوں کے اشارے سے لینے کو کہا۔ اس نے شاپر پروفیسر حماد کے ہاتھ سے لے لیا۔ سر، بیٹھیے نا، جہاں زیب نے چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پروفیسر حماد خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جہاں زیب نے فرزانہ کو اشارہ کیا کہ کچھ کھانے پینے کو لے آئے۔ وہ سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف مڑ گئی۔ میں تمہارے بیٹے کا قاتل ہوں۔ پروفیسر حماد کی لب کشائی جہاں زیب کے لیے ایک دھماکہ ثابت ہوئی۔ فرزانہ کے قدم بھی باورچی خانے کے دروازے پر ہی تھم گئے۔
جہاں زیب جو کھڑا ہوا تھا فوراً پروفیسر حماد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں سر، ایسا مت کہیں، زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے، بس اس کے پاس لوٹ گئی۔ مجھے سب پتا ہے آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ جہاں زیب نے جب یہ کہا تو پروفیسر حماد کھڑے ہو گئے اور تیز لہجے میں بولے، نہیں نہیں، تمہارا بچہ بچ سکتا تھا، میں بچا سکتا تھا مگر نہیں بچا پایا۔ یہ سراسر میری کوتاہی ہے، میں نے مارا ہے تمہارے بیٹے کو، میں قاتل ہوں تمہارے بیٹے کا۔ پروفیسر کی بلند ہوتی آواز سن کر فرزانہ بھی گھبرائی ہوئی صحن میں لوٹ آئی۔ پروفیسر حماد فرزانہ کی طرف مڑے اور اس کے قدموں میں بیٹھتے چلے گئے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کا مجرم ہوں۔ پروفیسر حماد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑے فرزانہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ فرزانہ اور جہاں زیب ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا پروفیسر حماد کو کس طرح سنبھالے۔ جہاں زیب آگے بڑھا اور پروفیسر حماد کو کندھوں سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھانے لگا، مگر پروفیسر حماد بیٹھنے کی بجائے دروازے کی جانب چل دیے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہے تھے، مجھے سزا ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ میں ایک قاتل ہوں، ایک انسان کا قاتل ہوں۔ فرزانہ اور جہاں زیب اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ پروفیسر حماد دروازے سے باہر نکل چکے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ صحافی حضرات کا ایک شور برپا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ جب پروفیسر حماد پولیس اسٹیشن پہنچے تو کچھ صحافی ایک مظاہرے کی کوریج کرنے پولیس اسٹیشن کے قریب ہی موجود تھے۔ مظاہرین کو چھوڑ کر ان کے کیمروں کا رخ پروفیسر حماد کی جانب ہو گیا اور ہر چینل پر پروفیسر حماد کی بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو گئی، اور کچھ ہی دیر میں بات پورے ملک میں پھیل گئی کہ ملک کے مایہ ناز بچوں کے سرجن پروفیسر حماد صدیقی قتل کے مقدمے میں گرفتار۔ پولیس کا تفصیلات بتانے سے گریز۔ ایس ایچ او اپنے آفس میں بیٹھا غور سے پروفیسر حماد کو دیکھ رہا تھا، جو سر جھکائے سامنے بیٹھے تھے۔ سر، ڈاکٹر توقیر آئے ہیں۔ سیلیوٹ کے ساتھ سپاہی کی آواز پر پروفیسر حماد نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی میں نے ہی بلوایا ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ ڈاکٹر توقیر ہاسپٹل میں پروفیسر حماد کا اسسٹنٹ اور ایس ایچ او کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر سلام کر کے پروفیسر حماد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سمجھاؤ انہیں، ایک ناکردہ جرم میں خود کو مجرم سمجھ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ مجھ پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور گرفتار کر کے عام حوالاتیوں کے ساتھ بند کر کے چالان بھی عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ انہیں سخت سے سخت سزا ملے۔ ایس ایچ او نے ہاتھ کا اشارہ پروفیسر حماد کی جانب کرتے ہوئے ڈاکٹر توقیر سے کہا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر توقیر نے پروفیسر حماد کا ہاتھ تھام لیا اور عرض مندانہ لہجے میں بولا، سر پلیز، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ جن حالات سے گزر رہے تھے، ان حالات میں کسی بھی صورت آپریشن نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کیا، کوئی ماہر ترین ڈاکٹر بھی بچے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ہم جانتے ہیں ہم نے آپ کو کس طرح سنبھالا تھا۔ آپ اگر بچے کا آپریشن شروع کر بھی دیتے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت پیچیدہ آپریشن تھا۔ پلیز سر سوچئے، آپ کے اس عمل سے کتنے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے جن کو آپ کے ہاتھوں شفا ملنی ہے۔ کتنے والدین آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ پلیز سر۔ ڈاکٹر توقیر اٹھ کر اب ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں توقیر، میں اس بچے کو بچا سکتا تھا، مجھے خود پر یقین تھا۔ ایک ڈاکٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے غم میں مبتلا ہو کر کسی مریض کے ساتھ بے اعتنائی برتے اور نتیجے میں وہ مریض زندگی ہار جائے۔ اس ماں کا سوچو توقیر، جس کی وہ آس تھا، کتنی تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا تھا، کتنی امیدیں لے کر میرے پاس آئے تھے، میرے دلاسے سے کتنے خوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیسے کیسے خواب دیکھے ہوں گے۔ میں نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ میں قاتل ہوں، مجھے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ایس ایچ او صاحب، آپ مقدمہ درج کیجئے اور مجھے گرفتار کر لیجئے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایس ایچ او نے باہر جا کر صحافی حضرات کو پروفیسر حماد کی باقاعدہ گرفتاری اور دیگر تفصیلات بتا دیں اور دوسرے دن ہی چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ سب کو یقین تھا کہ عدالت مقدمے کو خارج کر دے گی، مگر جج نے پہلی پیشی پر 3 دن کا پولیس ریمانڈ دیا، پھر دوسری پیشی پر قانون کے تحت پروفیسر حماد کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل پولیس کے حوالے کر دیا۔ پروفیسر حماد کوئی عام شخص نہیں تھے۔ عدالت جانتی تھی کہ وہ انسانیت کے لیے کتنے اہم ہیں۔
عدالت چاہتی تو پروفیسر حماد کو بے گناہ قرار دے کر مقدمہ خارج کر سکتی تھی، مگر مقصد مقدمے خارج ہونے یا مقدمہ چلنے کا نہیں تھا، بلکہ پروفیسر حماد کو اس احساس جرم سے نکالنا تھا جس میں وہ گرفتار ہو چکے تھے۔ سب کی نظر میں پروفیسر حماد کو اس کیفیت سے ایک ہی شخصیت آزاد کرا سکتی تھی، وہ شاہ زیب کی ماں فرزانہ تھی۔ عزیز الرحمان نے جج، جو پروفیسر حماد کے کلاس فیلو بھی تھے، اور سرکاری وکیل کے مشورے سے جہاں زیب اور فرزانہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن ہی عزیز الرحمان اور سرکاری وکیل ان کے گھر جا پہنچے، جہاں زیب گھر پر ہی مل گیا۔ انہوں نے فرزانہ کو بھی شامل گفتگو کر لیا۔ فرزانہ کافی حد تک شاہ زیب کے غم سے نکل چکی تھی، اس میں جہاں زیب کی دلجوئی کا بڑا ہاتھ تھا۔ فرزانہ اور جہاں زیب نے وعدہ کیا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ 1 منٹ جج صاحب، اچانک کمرہ عدالت میں فرزانہ کی آواز گونجی۔ سب کی گردنیں فرزانہ کی جانب گھوم گئیں۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جج صاحب، جو فائل کھول کر کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، اچانک نسوانی آواز سن کر چپ ہو گئے۔ محترمہ، آپ کو جو کچھ کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیے۔ جج صاحب نے اینک کے اوپر سے فرزانہ کو دیکھتے ہوئے کٹہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرزانہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی کٹہرے میں آن کھڑی ہوئی۔ جی، اب آپ کو جو کہنا ہے کھل کر کہیے۔ جج صاحب نے ہاتھ میں پکڑا قلم رکھا، کرسی سے ٹیک لگا لی اور فرزانہ کی جانب متجسس نظروں سے دیکھنے لگے۔ فرزانہ نے ایک نظر پروفیسر حماد کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ فرزانہ نے کہنا شروع کیا، میرا نام فرزانہ جہاں زیب ہے، میں ایک ماں اور سیدھی سادی گھریلو عورت ہوں۔ بے شک میرا دکھ فطری ہے، میری اولاد مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے۔ شادی کے 5 سال بعد میں ماں بنی تھی۔ میرے دکھ کا اندازہ شاید ہی اس کمرہ عدالت میں بیٹھا کوئی شخص لگا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر فرزانہ کچھ لمحوں کے لیے رکی اور پھر بولنا شروع کیا، لیکن میں اپنے بچے کا قتل نہیں مانتی۔ میرے بچے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اسی کے پاس لوٹ گئی۔ فرزانہ نے اتنا کہہ کر ایک نظر پروفیسر حماد کو دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ فرزانہ ایک بار پھر جج سے مخاطب ہوئی۔ جج صاحب، مجھے نہیں معلوم قانون کی نظر میں ڈاکٹر صاحب مجرم ہیں کہ نہیں، مگر میں انہیں قاتل تصور نہیں کرتی، کیونکہ میری نظر میں ڈاکٹر صاحب ایک مسیحا ہیں۔ وہ میرے بچے کو بھی بچا سکتے تھے اور یقیناً بچا بھی لیتے۔ ہم پر امید تھے، مگر مجھے اللہ پاک کی مشیت اور حکمت پر بھی پورا یقین ہے۔ وہ انسان کے لیے جو چاہتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ میں ایک ماں ہوں، ایک ماں کا دکھ سمجھتی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ہزاروں مائیں اپنے بیمار بچوں کو دیکھ دیکھ کر سسکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو اپنے جگر گوشوں کو در بدر لیے پھر رہی ہیں۔ انہیں کوئی پروفیسر حماد نہیں مل رہا۔ میں نہیں چاہتی کوئی ماں اپنے بچے کو در در لیے پھرے اور اس کا بچہ اس کے ہاتھوں میں جان دے دے۔ جج صاحب، میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ اس مقدمے کو فوری طور پر خارج کر کے ان ہزاروں در بدر ماؤں کو ان کا مسیحا لوٹا دیجیے جو ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ کمرہ عدالت میں جب فرزانہ کی آواز کی گونج تھی تو پروفیسر حماد کی رونے کی آواز گونجنے لگی۔ جج صاحب نے ایک نظر پروفیسر حماد کی جانب دیکھا اور فیصلہ سنانے لگے۔ پروفیسر حماد نم دیدہ فرزانہ کو دیکھے جا رہے تھے جو خود بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فرزانہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسرے ہاتھ سے جہاں زیب کو قریب بلایا اور اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ عدالت کی عمارت کے برآمدے میں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ پروفیسر حماد کا احساس جرم آنکھوں کے راستے آنسو کی شکل میں نکل کر قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ مقدمہ خارج کر کے پروفیسر حماد کو فوری طور پر آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ سب عدالت کی عمارت کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ صحافیوں کے کیمروں کے فلیش چمک رہے تھے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کا گناہ گار ہوں۔ اگر مجھے اس نہج پر لے ہی آئی ہو تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ پروفیسر حماد کی روندی ہوئی آواز میں آخری جملوں میں ٹھہراؤ آ گیا۔ نہیں سر، ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، آپ مسیحا ہیں۔ بس ایک عرض ہے، جب بھی کسی بچے کی زندگی بچائیں ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ جہاں زیب نے اپنا سر پروفیسر حماد کے سینے سے جدا کرتے ہوئے کہا، میں تم سے نہیں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوں۔ پروفیسر حماد نے مصنوعی غصے سے جہاں زیب کی طرف دیکھا اور پھر گویا ہوئے، بیٹی، کیا تم میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہو گی؟
فرزانہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سسک کر دوبارہ سینے سے لگ گئی۔ پروفیسر حماد کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرزانہ کے سر پر پیار کیا اور جہاں زیب کو قریب کر کے دونوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں عدالت کی عمارت سے باہر آ گئے۔ پروفیسر حماد اپنی روزمرہ زندگی کی جانب لوٹ آئے۔ انہوں نے جہاں زیب کو عارضی بنیاد پر اپنے ہی ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کی نوکری دلوا دی۔ پھر 2 ماہ بعد پیرامیڈکس کے داخلے ہوئے تو انہوں نے جہاں زیب کو OT ٹیکنیشین کورس میں داخلہ دلوا دیا۔ فرزانہ پروفیسر حماد کے گھر میں ایک بیٹی کی طرح رہنے لگی۔ جہاں زیب محنتی اور ہوشیار تھا، دل لگا کر پڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتا رہا۔ 1 سال بعد جب امتحان کا نتیجہ آیا تو وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ پروفیسر حماد کی کوشش سے اسے دوبارہ اسی ہاسپٹل میں پکی سرکاری نوکری بھی مل گئی۔ اب وہ پروفیسر حماد کے ساتھ ہی ہوتا۔ 2 سال بعد جب فرزانہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا تو پروفیسر حماد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے اس کے کان میں اذان دی اور اس کا نام شبینہ رکھا۔ وہ جب گھر میں ہوتے شبینہ ان کے پاس ہی ہوتی۔ فرزانہ نے پورا گھر سنبھال کر ایک بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ جہاں زیب کو پروفیسر حماد ہر آپریشن میں اپنے ساتھ رکھتے۔ جہاں زیب ان کی ٹیم کا لازمی فرد بن چکا تھا، مگر ابھی بھی چھوٹی سی شبینہ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اچانک کچھ دیر کے لیے ڈاکٹر حماد گم سم سے ہو جاتے۔ کسی کی کمی آج بھی محسوس کرتے تھے، لیکن یہ کمی شاید ہی کوئی پوری کر پاتا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔